فرمائی ہے۔ اب یہ کوثر کیا ہے؟ بعض نے کہا کوثر جنت کی نہر ہے، جنت کی نہر ہے۔ بعض نے کہا یہ جنت کا چشمہ حوض ہے جس پر پیاسے آئیں گے سیراب ہو کے جائیں گے۔ لیکن گرامی المرتبت حاضرین، اگر اس لفظ کوثر کی اس مادے کو دیکھا جائے اور پھر احادیث قرآن کی دیگر آیتیں اور تفاسیر کی تشریحات کو دیکھا جائے تو معنی کچھ اور سمجھ آتا ہے۔ کوثر کثرت سے فعل کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی بنتا ہے کثرت کی کثرت، تو معنی بنتا ہے او میرا سونا نبی، ہم نے آپ کو کثرت کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ مطلب کیا؟ ایک قلیل ہوتا ہے، ایک کثیر ہوتا ہے۔ حبیبہ تجھے ہم نے کثیر نہیں کوثر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ پیارے حبیب ہم نے جو کچھ بھی تجھے دیا ہے تھوڑا تھوڑا نہیں، ہم نے تجھے کثیر کثیر دیا ہے۔ اگر اس آیت کے شان نزول کی طرف دیکھا جائے تو کوثر کا معنی اللہ، بلکہ میں ذرا عرض کر دوں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ بغوی، حضرت امام علوسی، حضرت علامہ اسماعیل حقی، دیگر اہل سنت کے مفسرین، دیگر رحمہ جن میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے، حضرت امام قسطلانی ہے، جناب حضرت امام یوسف نبانی ہے، اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے، اور فاتح قادیاں مجدد زمان حضرت قبلہ پیر مہر علی گیلانی ہے، شہنشاہ گولڈا، یہ جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے جب اسے دیکھا جائے تو اس آیت کے اندر میرے نبی کی اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، کثرت عطا کی ہے۔ وہ کثرت کیا ہے کہ جس کی عطا کو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی آپ فرماتے ہیں کوثر کے کئی معنی ہیں، ان معنی میں ایک معنی یہ بنتا ہے حبیب ہم نے آپ کو کثرت دی ہے، کس میں؟ بلا معنی حبیب ہم نے علم تو سب کو دیا ہے لیکن تجھے تھوڑا نہیں، تجھے علم کثیر عطا کیا ہے۔ چونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ سرکار کی شان بیان کرنی ہے، ظاہر ہے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صدقے سے ہی صحابہ کی عزتیں بھی ہیں، آپ کی وجہ سے ہی اہل بیت کی عزتیں بھی ہیں، آپ کی وجہ سے ہی ولیوں کی عزتیں بھی ہیں، یعنی کل کائنات میں جس بھی بندے کو عزت ملی ہے میرے حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے میرے نبی کی شان ہو تو اب معنی بنتا ہے حبیب ہم نے تجھے علم دیا ہے تو کم نہیں کثیر عطا کیا ہے۔ اور اگر کوثر کے باقی معنی کو دیکھا جائے ایک معنی بنتا ہے معجزہ، اب معنی بنے گا حبیب ہم نے تجھے معجزے دیے ہیں تو تھوڑے تھوڑے نہیں، ہم نے تجھے کثیر معجزے عطا فرمائے گئے۔ میرے دوستو اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک آدھ تو خاصے عطا فرمائے۔ خاصہ کسے کہتے ہیں؟ خاصہ نبی کی اس کمال کو کہتے ہیں جو اسی نبی کے پاس ہوتا ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اللہ اللہ میرا تیرا نبی وہ ہے کہ جسے میرے رب نے معجزے کتنے دیے وہ تو ہمارے عقل و شعور تعداد گنتی میں ہے ہی نہیں۔ میرے رب نے تیرے میرے نبی کو جو خاصے دیے ہیں وہی عدد شمار سے باہر ہیں۔ وہ عدد شمار سے باہر گئے۔ ان خاصوں میں میرے نبی کا ایک خاصہ جب کچھ بھی نہ تھا میرے تیرے نبی کا نام موجود تھا۔ یار میں نے اس پہ لمبی بحث نہیں کرنی ہے، میں نے صرف حضور کا ذکر برکت اور پھر فوراً میں نے اہل بیت اور سیدھا صحابہ اور پھر سیدھا غوث پاک کی بارگاہ میں آنا ہے۔
کیونکہ مجھے کئی چیزیں حکم ملا ہے تو میں نے کئی چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، تو مجھے چاہے میرا دل کرتا ہے کہ میں آخر تک اسی ردم میں جاؤں، لیکن خدا را اپنی محبتوں کو اسی انداز سے سلامت رکھیے گا اور بلند آواز سے بازوق ہو کر سبحان اللہ کی صدا کا طالب ہوں میں آپ سے۔ اللہ اکبر، میرے نبی مکرم کو میرے رب نے جو خاصے عطا فرمائے، خاصہ کسے کہتے ہیں جو کسی اور میں نہ ہو، میرے تیرے نبی کے خاصوں میں ایک خاصہ یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تیرے میرے نبی کا نام تب بھی موجود تھا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین سے مروی حدیث ہے، یار امام اہل بیت کی بات ہوئی ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ امام ائمہ اہل بیت یہ جو 12 امام ہیں یہ ہمارے ہیں۔ تم لوگوں نے اپنی پراپرٹی اٹھا کے مار کٹائی مخلوق کو عطا کر دیے، دے دیے، اور پھر رولا ڈالتے ہو، کہتے ہو او جی ان کا وہ گیا ہمارا۔ اوے صحابہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت بھی ہمارے سروں کی تاج ہے، اور یہ ائمہ اہل بیت ہمارے پیر ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے پوچھا گیا، اے امام یہ فتح رضویہ شریف، اے امام بتائیے کہ یہ جو 12 امام ہیں ان کا ذکر کہیں حدیث میں ہے؟ فرمایا صحیح حدیث میں ہے۔ ایسے ڈیلے بولے ہوئے سبحان اللہ۔ اچھا پھر اگلا سوال ہوا کہ جناب ان کو امام کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر امام کا معنی لیا جائے مقتدا، یعنی جس کی اتباع کی جائے، تو اگر یہ معنی امام کا کیا جائے اور ان کے در کے منگتے امام بن گئے انہیں امام کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا ابو حنیفہ امام، شافعی امام، مالک امام، احمد بن حنبل امام، بخاری امام، نسائی امام، مسلم امام، ابن ماجہ امام، قدوری امام، اور یہ ہے کون؟ آل محمد کے در کے نوکر۔ اگر نوکر امام ہو سکتے ہیں تو مالک امام نہیں آ سکتے۔ امام زین العابدین، امام زین العابدین علیہ السلام، میں نے لفظ کیا بولا؟ بولو اونچا بولو، علیہ السلام۔ ذکر اہل بیت کو روکنے کے لیے کئی چکر ہیں مولویوں کے پاس، ان چکروں میں ایک چکر یہ بھی ہے کہ علیہ السلام اگر اہل بیت کے نام کے ساتھ کہہ دیا جائے تو ان کے پیٹ میں مرور اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ علیہ السلام، اور جس امام کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ امام ایک سلام نہیں بھیج رہا، وہ امام کہتا ہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ ایلے نہیں یار، مہربانی کریں یار، جاگ کر بیٹھے ہیں، اس خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، اشجع الاشجعی، امام المتقی، زور بازو نبوت پہ لاکھوں سلام۔ مطلب یہ تمہارا مسئلہ ہوگا، ہمارے امام نے بتا دیا ایک ایک سلام نہیں، آل بیت کے ناموں کے ساتھ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، آل بیت کے ناموں کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت آدم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی بابا جان، بحث کرنے لگ گئے۔ ایک کہتا ہے کہ آپ افضل ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ نانا فرشتے افضل ہیں۔ ان کی آپس میں بحث ہے، دونوں حضرت آدم کی خدمت میں گئے، عرض کی بابا ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، آپ افضل ہو یہ فرشتے افضل ہیں؟ حضرت آدم نے فرمایا میرے بیٹا نہ میں افضل، بیٹوں نے عرض کی من اکرم الخلق اللہ عز و جل، اللہ کی نظر میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا میرے بیٹوں نہ میں سب سے زیادہ عزت والا، نہ یہ فرشتے سب سے زیادہ عزت والے، بابا تو پھر کون زیادہ عزت والا؟ فرمایا عزت والا وہ ہے کہ لما نفخ فی الروح، جب رب قدیر نے تمہارے بابا کے جسم میں روح ڈالی، ابھی وہ روح میرے پاؤں تک نہیں پہنچی تھی کہ میں نے اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا پڑھا محمد الرسول اللہ۔ تو میرے بیٹا ابھی تمہارا باپ دنیا میں آیا نہیں، اس کے جسم میں روح ڈلی نہیں، تو جس کے نام کو اللہ نے اپنے
اپنے عرش کے اوپر چمکا کے رکھا، جس کے نام کے کلمے اس نے اپنے عرش پہ لکھوائے، بس سمجھ لو کہ وہی اللہ کی نظر میں کل کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، شان والا ہے۔ اور اگر پنجاب آپ کی سندھی میں کہوں تو سب تو سونو، سب تو سونو اے جڑا اتوی سی جدوں کچھ بھی نہیں سی، تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے نا کہ تو شاہ خوبا، تو جانے جانا، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نام بن سکی ہے، نام بن سکے گا واللہ باللہ تاللہ، نام بن سکی ہے، نام بن سکے گا مثال